بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آج اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا باب صوم اسوہ حسنہ، اس سبق کی ہم نے آغاز کی۔ اسوہ حسنہ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے اس سبق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کتنی اچھی سلوک کو اختیار کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کو اپنائیں اور بری عادات اور اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق کو شروع کرتے ہیں۔ قریش مکہ کی تجدیدی صلح کی ناکام کوشش۔ قریش مکہ کی تجدید صلح کی ناکام کوشش۔ قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، تجھ پر افسوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا۔ سب نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ۔ تو پیارے بچوں، فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن بات ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ نے اہل ایمان کو سرخروئی دی، کامیابی عطا کی۔ جس شہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائی، کوڑے پھینکے، اوجڑیاں ڈالی، آج اسی شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جلوہ فراز ہو رہے ہیں۔ اور وہ دن کتنا روشن دن تھا، کتنا شاندار دن تھا۔ غزوہ فتح مکہ کا سبب کیا بنی؟ قریش کی معاہدہ شکنی وہ بن گئی۔ تو شان و شوکت کا زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ پیارے بچوں، ٹاپک ہے لشکر اسلام کی روانگی۔ اب اسلام کی لشکر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے کفار مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک
8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف لشکر اسلام کی روانگی ہو گئی، اور پھر 10,000 صحابہ کرام اس لشکر میں موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں پر مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران اس میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نے خیمے لگانے ہیں اور اپنے اپنے خیمے کے سامنے آپ نے آگ روشن کرنا ہے۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے، بے خبر تھے۔ اس صورتحال میں وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آن پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو سفیان کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں اس ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اگلے دن دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دے اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کوئی اعزاز عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ فتح مکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا۔ اسلامی لشکر جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ اسلامی لشکر جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوا۔ تو اسلامی لشکر جنگ کے بغیر وہ پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اور جنگ کیے بغیر نہایت شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹوک کر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے اور قرآن مجید کی یہ صورت سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بائی ہیں اور کریم بائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تثریب علیکم اليوم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے اور سورہ یوسف قرآن مجید کی سورت نمبر 12 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ: آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست اور بہترین حکمت عملی کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جرنیل، مدبر اور فاتح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں قتل و غارت کی بجائے لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے امان دی۔ عام معافی کی وجہ سے چند ایک کے سوا مکہ کے تقریباً سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے مکہ کی فتح کو آسان کر دیا، یعنی جنگ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو فتح دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ تو کتنے روز؟ 19 روز قیام فرمایا۔ نتائج: قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے نتائج درج ذیل ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اب کفار کی دسترس سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا۔ جزیرۃ العرب میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے اور فتح مکہ کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آئی کہ قریش اسلام قبول کر لے۔ تمام اہل عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ مومنوں کو باوقار مقام دینے کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، تو جلدی سے اپنا ہوم ورک نوٹ کریں۔ یہ تفصیلی جوابات ہے، یہ تفصیلی جوابات 5 ہے۔ آپ نے اس کو نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنے ہیں اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما